الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی بدء سورۃ طٰہٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. وقال عز وجل كما ورد في سورة بني إسرائيل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الطارق إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع. رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں جو آج کا موضوع ہے اس پر گفتگو شروع کروں، میں نے جو آیات ابھی تلاوت کی ہیں اور جو ایک حدیث نبوی آپ کو سنائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ اور ان کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں. میں نے پہلے سورہ طٰہٰ کی 2 آیات پڑھی ہیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بد نصیب ہوں، ناکام ہوں. قرآن نازل ہوا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن آپ کو دیا گیا ہے تو اس لیے کہ آپ کامیاب ہوں، آپ کا لایا ہوا دین دنیا میں قائم ہو، آپ کو قوت اور عزت حاصل. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہاں، عبوری دور ہے، ابھی تکالیف ہیں. یہ مکی جو دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، اس کے تقریباً وسط کے زمانے کی یہ صورتیں ہیں، اور اس میں جو حالات اس وقت تھے ان کو پیش نظر رکھیے. بڑے ہی نامساعد حالات تھے، بڑے ہی مشکل حالات تھے. مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، کسی طرف سے بظاہر کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. اس وقت یہ پیغام آ رہا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یہی وہ لفظ ہے جس سے شقی بنا ہے، بدبخت، بد نصیب. تو میں نے یہاں ترجمہ کیا ہے ناکام نہیں ہوں گے، خائب نہیں ہوں گے، آپ جو ہے آپ کامیاب ہوں گے. یہ قرآن مجید آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. دوسری میں نے آیات آپ کو سنائی ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع سے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. اب حق کے معنی ذہن میں رکھیے. حق کے معنی باطل کے مقابلے میں بھی حق ہے، صحیح کے مقابلے میں بھی حق ہے، غلط کے مقابلے میں. لیکن حق وہ بھی ہے جو شدنی ہے، جو یقیناً نتیجہ خیز ہو کر رہے گا. حق ہر وہ شے ہے جو با مقصد ہے، با نتیجہ ہے.
تو بالحق انزلنا، ہم نے اس قرآن کو جو اتارا ہے تو حق کے ساتھ اتارا ہے، یہ قطعی ہے، یہ شدنی ہے، اس کے نتائج نکل کر رہیں گے۔ وبالحق نزل، اب یہ بڑا خطیبانہ انداز ہے، بالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اسے اتارا ہے حق کے ساتھ اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ جو ٹکڑا ہے اس کا اس آیت کے ساتھ ذرا گہرا ربط ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر صرف مبشر اور نذیر بنا کر، یعنی باقی سارا کام یہ قرآن خود کر لے گا، آپ کا کام کیا ہے؟ بشارت دینا۔ جو اس قرآن کی دعوت پر لبیک کہے انہیں بشارت دیجیے، روح و ریحان و جنت نعیم، ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں، اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں۔ جو ان سے روگردانی کریں، اس کو رد کر دیں، اس کا انکار کریں، ان کو آپ جو ہے انذار کر دیجئے، خبردار کر دیجئے کہ ایک بہت عذاب علیم جو ہے وہ تمہارا منتظر ہے۔ یعنی آپ کا رول اصل یہ ہے، باقی تاثیر قرآن اپنی خود پیدا کر لے گا۔ قرآن میں قوت تاثیر موجود ہے، بالحق انزلناہ و بالحق نزل، یہ قرآن جو ہے یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، نتیجہ خیز بننے کے لیے نازل ہوا ہے، انقلاب لانے کے لیے نازل ہوا ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بشیر اور نذیر، خبردار کرتے رہیں غلط کاری اور غلط روش کے انجام سے، اور بشارتیں دیتے رہیں ان لوگوں کو کہ جو حق کا راستہ اختیار کریں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت فراہم کی۔ یہی مضمون آیا سورۃ الطلاق میں، سورۃ الطارق میں، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قرآن قول فصل ہے، فیصلہ کن کلام بن کر آیا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی شاعر کا کوئی شعر ہے، کوئی قبول کیا تو اور نہ قبول کیا تو کیا، اگر کوئی قصیدہ خواں ہے اس کو داد دی، اس کی تعریف کی، اس پہ ڈونگرے برسائے یا نہیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، نہیں، یہ تو فیصلہ کن بن کر نازل ہوا ہے۔ جو اسے مانے گا اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی عزت ہوگی، وقار ہوگا، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے یہاں بھی ذلت ہے، خاری ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ تو انہ لقول فصل وما هو بالہزل، ہزل گوئی کہتے ہیں ایسے ہی بے تکی باتیں کرتے رہنا جن کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو۔ اس کے بعد بہت پھر دیکھیے یہاں بھی جو ربط آیا ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، کفار آپ کے مخالفین، بظاہر ان کی طاقت بہت بڑی نظر آ رہی ہے۔ آپ ابتدائی دور میں سمجھیے کہ سورۃ الطارق جو ہے وہ تو ابتدائی دور کی صورت ہے، چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ اس وقت جو حالات تھے، کوئی امکان نظر آتا تھا کہ عرب میں انقلاب برپا ہو جائے گا؟ کوئی صورت نظر آتی تھی؟ مقابلے میں جو ہے قریش، جو جزیرہ نما عرب کی عظیم ترین قوت تھے، عسکری اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے پورے عرب کے امام تھے، مالیاتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بہت مستحکم، ان کی تجارت جو ہے وہ یمن سے شام تک پھیلی ہوئی، لہذا ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور ان کے مقابلے میں ان کی تمام ساری جتنی بھی سازشیں ہوں، جتنی بھی ان کی پلاننگز ہوں، ان سب کو ناکام کر کے اور انقلاب برپا کر دینا، یہ کوئی آسان کام نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے فرمایا انہم یکیدون کیدن، اے نبی یہ چالیں چل رہے ہیں، یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے ہر امکانی تدبیر کے بارے میں غور کر رہے ہیں، پھر روح عمل را رہے، لیکن عقید و قیدا، میں بھی تو ایک چال چل رہا ہوں، میری چال جو ہے ظاہر بات ہے کہ میری چال سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور بالآخر جو ہے وہ میری ہی چال کامیاب ہوگی اور میرا ہی جو بھی تدبیر کا معاملہ ہے وہ پورا ہوگا۔ یہ میں نے آیات آپ کو کیا پڑھا، کس لیے آج سنائی ہے؟ قرآن فیصلہ کن کلام بن کر نازل ہوا۔ اب آپ سوچئے اس مضمون کو ایک حدیث میں کس خوبصورتی سے بیان کیا۔ اس کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کبار صحابہ میں سے بھی ہیں، فقہائے صحابہ میں سے بھی ہیں، اور یہ بہت کثیر الروایت صحابی نہیں ہے، بہت محتاط، کہیں رسول کے فرمان میں کہیں شوشے بھر کا فرق نہ ہو جائے۔ اس اعتبار سے جو جتنے زیادہ محتاط تھے صحابہ میں سے اور جتنے زیادہ بڑے فقیہ تھے، اتنے ہی وہ روایت کے اعتبار سے زیادہ جو ہیں ان کی تعداد کم رہتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں۔ اب وہ فرما رہے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے ہاں جو حدیث کے مجموعے ہیں
صحیح بخاری صحیح مسلم ٹاپ پر ہے، صحیحین۔ تو امام مسلم نے روایت کیا حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، ترقی دے گا اور رفعت عطا کرے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور اسی کے ذریعے سے، اسی کو رد کرنے کے باعث، اس کی طرف پشت کر لینے کے باعث، اس کو پیٹھ دکھانے کے باعث لوگ قوموں کو رسوا اور برباد کر دے گا۔ گویا کہ وہی مضمون جو ان صورتوں میں آیا کہ انہ لقول فصل وما هو بالهزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اسی کو اس حدیث کے اندر جو ہے بہت سادہ الفاظ کے اندر بیان کر دیا گیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ ہے مقام و مرتبہ۔ عظمت قرآن پر تو میری ویسے بہت سی تقاریر ہیں، میں ان آیات کو وہاں نہیں لایا کرتا، لیکن آج خاص مضمون کی وجہ سے میں نے یہ آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہے کہ قرآن نتیجہ خیز ہے، قرآن کامیاب ہو کر رہنے والی شے ہے، قرآن مغلوب ہونے والا نہیں ہے، قرآن سے یقیناً نتیجے برآمد ہوں گے، اس کا یقین کر لیا جائے۔ اب اس توحید کے بعد آئیے جو آج کا موضوع ہے، آپ نے شاید اخبار میں اور وہ جو لیفلیٹ دیکھا ہو، اس میں میں نے اس کا عنوان معین کیا ہے کہ پوری نوع انسانی، عالمی امت مسلمہ اور پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان، ان سب کی تقدیر قرآن مجید سے وابستہ ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے ان مضامین کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا نوع انسانی کی ابدی قسمت یہ ہے کہ خدا سے عالمی بغاوت جاری رہے؟ میں اسی مقام پر 22 فروری 2004 کو ایک تقریر کر چکا ہوں، موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل۔ اس وقت میں نے گفتگو کی تھی جو اس وقت فوری حالات ہیں اور مستقبل قریب میں جو آنے والے حالات ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ فی الحال اور فی الوقت اور مستقبل قریب میں اسلام بحیثیت نظام زندگی، اسلام بحیثیت دین کا کوئی مستقبل نہیں۔ ابھی یہ اور دبے گا اور دبایا جائے گا اور زوال آئے گا اس کو، لیکن یہ کہ آج جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ذرا مستقبل بعید کی ہے، تھوڑے سے فاصلے کی بات ہے۔ اگرچہ یہ مستقبل بعید بھی اب بہت بعید نہیں ہے، اب بڑی تیزی کے ساتھ جو واقعات و حالات ہیں ان کی رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز ہے۔ دی پیس آف ایونٹس از ویری فاسٹ، لہذا وہ بعید تو میں کہہ رہا ہوں قریب کے مقابلے میں، اس لیے کہ ہم دو ہی مستقبل جانتے ہیں، مستقبل قریب، مستقبل بعید۔ لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی بہت بعید ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ نہیں رہے گا، یہ نہیں ہوگا جیسے کہ آج ہے اور ابھی کچھ عرصے اور رہے گا کہ پوری دنیا میں ریاست اور سیاست سے اللہ کو نکال دیا جائے۔ نتھنگ ڈوئنگ، جاؤ تم مسجد میں رہو، چرچ میں رہو، سینیگوگ میں رہو، یا جس نے تمہیں بتوں کی شکل میں دیکھا جاؤ وہاں پر مندروں میں رہو، کہیں رہو، ہمارے ملک کے اجتماعی معاملات سے تمہارا کوئی دخل نہیں۔ ریاست ہماری حاکمیت پر چلے گی، ہم حاکم ہیں، ہم تمہیں حاکم ماننے کو تیار ہی نہیں، قانون ساز ہم ہیں، ہم تمہیں اور تمہارے رسول کو شارع ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہمارا اپنا نظام ہوگا، ہمارے اپنے فیصلے ہوں گے، ہم چاہیں گے تو دو مردوں کی شادی رجسٹر کریں گے، ایک مرد کو شوہر، دوسرے مرد کو جو ہے اس کی بیوی قرار دے دیں گے، تمہارا کوئی دخل نہیں۔ اب یہ عالمی بغاوت ہے اللہ کے خلاف اور گلوبل ہے۔ اسی طرح جو یہ کیا تم نے کہا ہے کہ سود حرام ہے اور جوا حرام ہے، نتھنگ ڈوئنگ، ہمارا نظام، معاشی نظام سود ہی پر مبنی رہے گا، سود ہی کے محور پر گھومے گا، جوا جو ہے اس کے اندر انٹیگرل پارٹ کی حیثیت سے رہے گا۔ تم اپنے احکام اپنے پاس رکھو، مسجد میں رکھو، اس کی تلاوت کر لیا کریں، تمہارے ماننے والے جو ہیں تلاوت کر کے ان آیات کا ثواب لے لیا کریں، لیکن ہمارے معاشی نظام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ سماجی نظام میں ابھی کچھ تھوڑی بہت عالم اسلام کے اندر کچھ باتیں ہیں اللہ اس کے رسول کی، لیکن یہ کہ وہ بھی تیزی کے ساتھ جو سیلاب آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم اپنی تہذیب کو عام کرنا چاہتے ہیں، عالم اسلام میں بھی ہم اپنی تہذیب قائم کرنا چاہتے ہیں، تہذیبوں کا تصادم ہو رہا ہے،
یہ بھی القریب جو ہے بات پوری ہو جائے گی۔ یہ صورتحال اس وقت ہے اور ابھی مستقبل قریب میں رہے گی، اور اس کا میں نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی 22 فروری سن 2004 کو اسی مقام پر۔ اب وہ کتابچے کی شکل میں موجود ہے، لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی بات نہیں۔ مستقبل بعید میں ایسا نہیں ہوگا کہ غریب اور امیر کے درمیان یہ فرق و تفاوت رہے۔ جو ہمارے ہاں مشہور ہے شمال اور جنوب، شمالی جو اس کرے کا جو علاقہ ہے اس میں سب کیا ہے، ڈیولپڈ کنٹریز ہے، اور جنوبی کے اندر جو ہے شمالی امریکہ ورسس جنوبی امریکہ، ذرا غور تو کیجیے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یورپ اور اس کے مقابلے میں افریقہ۔ تو اسی طریقے سے در حقیقت یہ شمال اور جنوب کی جو ایک ہے کانفلکٹ ہے، یا یہ کہ G8 G15 ورسس دی تھرڈ ورلڈ، ایک یہ ہے تیسری دنیا کہلاتی ہے۔ اس تیسری دنیا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سارے معاملات G8 طے کریں گے، G7 بیٹھیں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، وہ طے کریں۔ یہ جو ہے بیکورڈ کنٹریز، ڈیولپنگ کنٹریز کا بھی کہہ دیتے ہیں، بہت ہی رعایت کرتے ہیں نا، تو بڑا یعنی معصوم سا لفظ دے دیتے ہیں ڈیولپنگ کنٹری، لیکن اصل لفظ کیا، تھرڈ ورلڈ۔ یہ تھرڈ ورلڈ ہے۔ یہ تفاوت کیا ہمیشہ رہے گا؟ کیا یہ نوع انسانی کا مستقل مقدر ہے؟ اسی طریقے سے کیا یہ خون ریزیاں اسی طرح جاری رہیں گی؟ کیا یہ ابدی ہے؟ 20ویں صدی عیسوی جو ختم ہوئے، ابھی 6-7 برس ہی ہوئے، 6 برس ہوئے ہیں، 6.5 برس، اس کے نصف اول میں 2 عظیم جنگیں ہوئی، نصف اول، اور ان 2 عظیم جنگوں میں سے دوسری میں 6 کروڑ انسان ختم ہوا۔ جسٹ امیجن، 6 کروڑ انسان، 60 ملین۔ پہلی جنگ کے اندر بھی کروڑوں ہی میں ہوں گے، دونوں کو جمع کر لیں تو لگ بھگ 10 کروڑ انسان قتل ہوا ہے پچھلی صدی کے نصف اول میں۔ نصف ثانی میں جنگ کوئی بڑی نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک سرد جنگ جو ہے یہ تو مسلسل جاری رہی، مسلسل جاری رہی، مسلسل جاری رہی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وسائل و ذرائع پیدا کیے ہیں، دولت کے لیے پیدا کرنے کے جو بھی چیزیں ہیں، جو سورسز ہیں، وہ سب کے سب لگے ہیں ہتھیاروں پر، سب کے سب لگے ہیں اپنے دوسرے مد مقابل کو نیچا دکھانے پر۔ عوام بھوکا مرتے ہیں تو مرے۔ یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے یا جو غریب ممالک ہیں، اگر ان کی نصف سے زیادہ آبادی بھی اگر پاورٹی لائن سے نیچے ہو تو ہوا کرے، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو راستہ روکنا ہے روس کا، USSR کا، اور USSR نے اور اس کے ساتھیوں نے راستہ روکنا تھا امریکہ کا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اب تیسری عظیم جنگ تلی کھڑی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو کچھ معاملہ شروع ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے رفتہ رفتہ بڑھے گا، یہ لبنان کا معاملہ ہے، لبنان سے آگے جا کر یہ شام کا سیریا کا معاملہ ہو جائے۔ تو تیسری عالمگیر جنگ جو ہے، فرق کیا ہوگا کہ پہلی 2 جنگیں یورپ میں لڑی گئی اور انہوں نے طے کر لیا تھا اب کوئی عالمی جنگ ہم نہیں لڑیں گے، ہم نے بہت خون دے دیا، 10 کروڑ آدمی دے دیا۔ ان 10 میں سے آپ کو معلوم ہے 60 لاکھ تو یہودی تھے، 60 ملینز میں سے 6 ملینز یہودی تھے، جس دوسری ورلڈ وار ہے اس کے دوران جرمنوں نے جنہیں قتل کیا، ختم کیا۔ لیکن اب جنگ لڑی جائے گی مڈل ایسٹ میں۔ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ تو اب ایک عام لفظ ہے سب کی زبان پر، مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرنا ہے، مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں گریٹر اسرائیل بن رہا ہے، یہ ملکوں کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی۔ کیا ہے لبنان اور شام؟ یہ پہلے ایک ہی ملک ہوتے تھے، بلکہ جارڈن بھی انہی میں شامل تھا، بعد یہ تو شام ہے، یہ شام کا صحرا، یہ سارا فلسطین، اسرائیل، لبنان اور جارڈن اور سیریا، یہ سب ایک ملک تھے، گریٹر سیریا۔ یہ تو پچھلی جو صدی کی پہلی جنگ عظیم تھی، اس کے بعد بندر بانٹ کی گئی، یہ مختلف ممالک بنا دیے گئے، یہ انگریزوں کا، یہ فرانسیسیوں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ بہرحال اب انہوں نے بنانا ہے یہ ساری لکیریں ہٹا کر پورا عراق، اس پر تو قبضہ ہو ہی گیا تقریباً، جب جو ہے امریکہ نے ختم کیا تھا صدام کی حکومت کو اور فتح حاصل ہوئی تھی، شیرون نے صاف کہہ دیا تھا عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا، اور اس سے پہلے وہ کہتے تھے ہمارا گریٹر اسرائیل جو ہے دریائے فرات تک ہوگا، لیکن اب انہوں نے کہا نہیں، یہ تو دریائے دجلہ تک جائے گا، ٹائگرس تک، ناٹ یوفریٹس بٹ ٹائگرس۔
تاکہ عراق کا جتنا بھی علاقہ زرخیز ہے، دو آبا ہے نا، ایک دریائے فرات آ رہا ہے اور دوسرا دریا جو ہے دریائے دجلہ آ رہا ہے، اس کے درمیان جو دو آبا ہے انتہائی زرخیز، وہ سارا ہمارے پاس ہو۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نوع انسانی کی آخری تقدیر یہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ آج میں اس منفی پہلو کے بجائے آپ کے سامنے مثبت پہلو رکھ رہا ہوں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ابھی ذرا دور ہے، ابھی اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، ابھی اس کے لیے محنتیں کرنی ہوگی، ابھی اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے اس میں اور سختی اور شدت آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں، وہ جو اقبال نے کہا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو ہے جو غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اور جیسے کہ اقبال نے کہا تھا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میں نے ذرا اس میں ترمیم کی ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، مدینہ اور نجف تو ایک ہی شے ہے۔ حضرت علی اور حضور کے مابین کیا فرق ہے؟ حضور نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہ تو ایک شے ہے۔ لہذا مدینہ اور نجف جو ہے اس کو دو جگہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، حجاز جہاں قرآن نازل ہوا، اور حول قدس جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، بائبل ہے، اس سب کا تعلق کس سے ہے؟ حول قدس سے۔ تو ان دونوں کے ذریعے سے جو باتیں میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو جو دیکھوں گا وہی دکھاؤں گا، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی آپ کو سجھاؤں گا۔ بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں بالآخر اسلام کا غلبہ ہوگا، عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو کر رہے گی، اور پوری دنیا میں امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ بڑی طویل حدیث ایک موجود ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا جنگ ختم ہو جائے گی، خونریزی ختم ہو جائے گی، امن و امان ہوگا، خوشحالی اتنی ہوگی کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی ساری برکتیں نازل کر دے گا۔ یہ دور آنا ہے، عالمی غلبہ اسلام اور اللہ کے دین کا غلبہ اور خلافت علی منہاج النبوت کا قیام۔ اب اگلی بات، لیکن ظاہر بات ہے یہ کام کہیں ایک جگہ سے شروع ہوگا، ایک دم تو عالمی غلبہ پوری دنیا پر نہیں آ جائے گا۔ اس بات کو یہیں پر روکیے، اب اس بحث آگے چلے گی ہماری۔ اب آئیے جو دوسرا حصہ تھا، کیا عالمی امت مسلمہ کی تقدیر یہی ہے کہ ذلت و مسکنت ان پر مسلط رہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جو حشر لبنان کا ہو رہا ہے، جو اس سے پہلے فلسطینیوں کا ہوتا رہا ہے۔ کیوں نہیں کر سکی دنیا؟ مسلم دنیا چپ، زیادہ سے زیادہ بہت ریزولوشن پاس کر دیں گے۔ ابھی جایا پترا میں جمع ہو گئے ہیں، بعد ملیشیا میں، اور ریزولوشن پاس کر دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نو تھریٹ، کوئی یہ بھی کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے، نہیں۔ کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے، نہیں۔ درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ نیشنز سے ہے، اور درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے، وہ سیز فائر کرا دیں۔ ان کی مرضی سے تو جنگ شروع ہوئی ہے، ان کے پلان کے تحت تو معاملہ ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ جب تک حزب اللہ کی کمر نہ ٹوٹ جائے، کچل نہ دیا جائے، اس وقت تک جنگ بندی نہ ہو۔ یہ تو دوسری بات ہے، حزب اللہ نے جتنی مقاومت کا مظاہرہ کیا ہے، دے آر سرپرائزڈ، یہ ان کے لیے بالکل ایک سرپرائز ہے۔ اس قدر ہمت جو ہے ایک جو ہے حزب اللہ، جو کہ کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے، جس کے پاس ٹینک نہیں ہے، جس کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے۔ ٹینک ہوائی جہاز تو پوری لبنان کی فوج کے پاس نہیں ہے، چند ہزار فوجی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ بھی نہیں، نہ ایئر فورس ہے نہ کچھ اور ہے۔ اور یہ حزب اللہ کیا ہے؟ ان کے پاس یا راکٹ سے یا کلاشنکوف سے، بس دو چیزیں۔ ادھر سے جہاز پر جہاز آ رہا، 200 250 بمباریاں، 200 بمباریاں، لیکن کھڑے۔ لہذا اس اعتبار سے سوچنے کی بات ہے، کیا یہ پوری ذلت و مسکنت کی صورتحال امت مسلمہ پر یوں ہی جاری رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ کیا پورا عالم اسلام جو تھرڈ ورلڈ میں آ گیا ہے، سارا عالم اسلام تھرڈ ورلڈ میں ہے، G7 G8 میں کہیں کوئی نام نہیں کسی مسلمان ملک کا، نہ 3 میں نہ 13 میں، اور کیا یہی صورتحال جاری رہے گی کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، پانی کی طرح مسلمان کا لہو بہہ رہا ہے، جہاں دیکھو، کشمیر میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو،
فلسطین میں تو 50 برس سے بہہ رہا ہے، کشمیر میں بھی اب تقریباً یوں سمجھیے کہ 20 برس ہونے کو آئے جب سے کہ وہاں پر ایک جو ہے مسلح جد و جہد شروع ہوئی۔ پھر چچنیا میں کیا ہو رہا، مسلسل ہو رہا ہے، کوسوو میں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، برتا ہے تو مسلمان۔ صومالیہ میں کیا ہوا تھا، یہ صورت، آج لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یہ صورتحال دیکھیے، کیا یہی ہمیشہ جاری رہے گی؟ نہیں، صورتحال بدلے گی۔ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ یہ عالمی ملت اسلامیہ امت مسلمہ جو ہے، اس کا یہ معاملہ ہوا کیوں ہے؟ ہوا اس لیے ہے، یہ میں اس پر مفصل کتاب لکھ چکا ہوں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، کہ یہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ کیفیت جو بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے قرآن میں، یہ آج ہم پر کیوں آ گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ جو جرم انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا، ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اسے اپنا امام تو نہیں بنایا۔ ہاں، ختم قرآن کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ، لیکن چلنا نہیں اس کے پیچھے، یہ امام ہی ہے بس ہمارا، کہنے کو امام، اس کی بات ماننی تو نہیں، اس کے احکام پر چلنا تو نہیں۔ تو اس لیے ہوا کہ ہم آج پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ دنیا کو یہ کہہ کر دعوت دے سکیں کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، یہ ہے اسلام کی رحمت للعالمینی، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی، پورے عالم کے لیے یہ نظام مبنی بر عدل و انصاف، مبنی بر عدل، سماجی عدل، سوشل جسٹس کا نظام جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے برکات کا مظاہرہ کر لو، مظاہرہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، نہ پڑھی ہو آپ نے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ سارے عقدے حل ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں مسلمانوں ہی کا خون بہہ رہا ہے؟ ہم تو اللہ کا نام تو لیتے ہیں کم سے کم، ہم اگر 120 کروڑ دنیا میں ہیں تو ان میں سے 20 کروڑ تو ایسے ہوں گے جو اللہ کا نام لیتے ہو مسجدوں میں جا کر، 20 کروڑ نہ ہو 20 ملین تو ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوں۔ یہ کفار، یہ تثلیث کے قائل، یہ ملحدین، یہ خدا کے منکر، آج قوت ہے تو ان کے پاس، دبدبہ ہے تو ان کا، دنیاوی وسائل ہیں تو اس پر قبضہ ان کا، کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دو ہی امکانات ہیں، یا تو اللہ ظالم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یا اللہ لاچار ہے، کچھ کر نہیں سکتا، میں کیا کروں، میں نہیں کر سکتا۔ مانیں گے آپ دونوں باتوں کو؟ نہیں مان سکتے۔ پھر کیا جواب ہے اس کا؟ بڑا پیارا شعر اقبال کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات۔ اے اللہ تو قادر ہے علی کل شے، اور تو عادل ہے، عدل کرنے والا، پھر بھی یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ مزدور کا خون پسینہ نکال کر سرمایہ دار جو ہے اس کے خون سے کشید کی ہوئی سرخ شراب پیتا ہے شام کو بیٹھ کر، یہ کیا ہے؟ خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب۔ ان جاگیرداروں وڈیروں کے ظلم سے جو کاشتکار ہے، جو ہاری ہے، اس کی تو کھیتی برباد ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تو ظالم ہے؟ کیا تو لاچار ہے؟ نہیں، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال ہیں، اس کی سزا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہ میں نے تفصیل سے اپنی اس کتاب کے اندر اس پر گفتگو کی ہے، اس کو پڑھیے۔ اور اس کا علاج اب کیا ہے؟ کم سے کم کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک ہو، یہ نہیں چھوٹا سا جزیرہ ہو کوئی برونائی کی طرح کا، نہیں، کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے، یہ گویا کہ اتمام حجت ہو جائے گا۔ دیکھ لو نمونہ، ابھی تو کیا ہوتا ہے، ہم اسلام کے محاسن بیان کرتے ہیں، اسلام کی یہ خوبی کہتے ہیں، دکھاؤ کہیں دنیا میں ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو 1400 برس پہلے جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے، تو کون سنے گا آپ کی بات؟ دکھاؤ کہیں، نافذ کرو کہیں، مثال پیش کرو کہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا
پسر اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال دورہ کر کے آئے تھے سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں، جو پہلے USSR میں تھیں اب اس سے علیحدہ ہو گئی ہیں، سب آزاد ہیں، اور ان میں چاہے ان کی اپنی اپنی زبانیں اور ہیں، ازبک ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ فارسی سب جانتے ہیں۔ وہاں پر علامہ اقبال کا فارسی کا کلام 2/3 کلام تو فارسی میں عام، تو پسر اقبال کی جو آؤ بھگت وہاں ہوئی ہے، اقبال لاہوری کا بیٹا ہے، لیکن وہ کہا مجھ سے ڈاکٹر جاوید اقبال، جہاں میں گیا مجھ سے ایک بات کہی، وی نیڈ اے ماڈل، شو اس اے ماڈل آف اسلامک اسٹیٹ، وی آر ریڈی ٹو ایکسپٹ۔ دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس، اٹ از بیسڈ آن monarchy، بادشاہت پر ہے، ملوکیت پر بیسڈ ہے۔ دی ایرانین ماڈل از آلسو ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس، اٹ از بیسڈ آن تھیوکریسی، یہ مولویوں کی حکومت ہے۔ اسلامک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کا نمونہ ہمیں دکھا دو، ہم سب کے سب جو ہے لبیک کہیں۔ تو اگر کہیں دنیا میں ایک جگہ بھی وہ اسلامی نظام کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے، اتمام حجت ہو جائے گی، اور یہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے۔ جیسے کسی مسلمان کی نماز جنازہ چند لوگ بھی پڑھ لیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے فرض، کوئی بھی نہ پڑھے تو پوری آبادی گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح جب پوری دنیا میں کہیں اسلام نہیں ہے تو پوری امت گناہ گار ہے، مجرم ہے، اور اگر کہیں ایک جگہ بھی سائزیبل ملک میں آپ وہ نظام دکھا دیں تو فرض کفایہ ہو جائے گا، پھر دنیا لپکے گی اس کی طرف، دوڑے گی۔ اس کے بعد ہوگا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس کے بعد وہ کیفیت ہو جائے گی جس کا نقشہ اقبال نے کھینچا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ یہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، خاک حرم پر اپنی جبین ٹیکتے ہیں کہ نہیں؟ عالم انسانیت کو یہ پیغام سجود دوبارہ یاد آ جائے گا، اور جبین جو ہے پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گی؟ آخری شعر اس نظم کا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ، یہ پورے اس روئے ارضی کے اوپر ہو کر رہے گا۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے، پہلے کسی ایک ملک میں کر دو پھر وہ گلوبلائز ہو جائے گا۔ آج کی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف تو خود ہی جا رہی ہے، یا باطل گلوبلائز ہو رہا ہے یا حق گلوبلائز ہوگا۔ اب دنیا جو ہے وہ محدود جو ہے سرحدوں میں رہنے والا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، نیشن سٹیٹ کا تصور اب جو ہے ختم ہو چکا، معدوم ہو چکا ہے، یہ لکیریں رہ جائیں گی، ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی، اور جو بھی ہوں گی گلوبلائزیشن کے بعد آپ کو معلوم ہے، اور کہتے بھی ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اچھا یہ سب ہو کر رہے گا۔ اب میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، پہلے بھی بہت دفعہ سنائی۔ حضرت ثوبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی روایت ہے یہ، اور یہ مسلم شریف میں ہے، کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا، ان اللہ یرفع، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو طے کر دیا، لپیٹ دیا، فرائض و مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے مجھے۔ یہ ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے، یہ صادق والمصدوق ان کا فرمان ہے، یہ پیشین گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہو کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی، حضرت مقداد ابن الاسود سے، میں صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا گھر رہے گا، نہ کوئی کمبل رہے گا، کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں کہ اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ یہ ہو کر رہے گا، یہ شدنی ہے۔ اس کتاب میں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، اس میں اس کی احادیث جو ہیں تخریج کے ساتھ اور پورے متن کے ساتھ موجود ہیں۔ اب تیسری بات ہے، یہ اب جملہ معترضہ سمجھ لیجیے، ایک حسرت کے ساتھ اب 14 اگست آیا چاہتا ہے
حسرت آمیز ہے۔ پاکستان اسی مقصد سے اور اسی نعرے سے حاصل کیا گیا۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں اٹس ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے دور ملوکیت میں، یہ جو خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو امیہ کے، اور خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو عباس کے، اور خلفاء کہلاتے تھے ترک، یہ خلفاء تو نہیں تھے، بادشاہ تھے۔ ملوکیت، اس ملوکیت کے دور میں جو اسلامی تاریخ اس دور کی جو ہے وہ کیا واقعی ایسی ہے کہ دنیا کے سامنے ہم اپنے اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں؟ چاہے یہ حادثہ کربلا، واقعہ ہررا، سینکڑوں تابعین کو قتل کیا جانا حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، ایک باتیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا کے سامنے جو ہے یہ اپنا پیٹ کھول سکیں، یہ تاریخ۔ تو اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے لگ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر، یعنی اس سے پہلے خلافت راشدہ کا نظام تھا، اس کو ہم قائم کریں۔ اسی کو پھر علامہ اقبال نے 1932 میں، یہ سن مجھے بہت پسند ہے، میری اپنا پیدائش کا سن ہے، اسی سن میں گئے تھے علامہ اقبال گول بیس کانفرنس کے لیے لندن۔ وہاں اس وقت صرف مسٹر جناح تھے، وہ مسٹر جناح، وہ قائد اعظم نہیں ابھی بنے تھے، وہ ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے تھے، وکالت شروع کی تھی۔ وہاں یہی انجیکشن اقبال نے، میں تو کہا کرتا ہوں جیسے کہ رومی اور شمس تبریز کا معاملہ ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مسٹر محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے یہ انجیکشن نہ اسے لگایا ہوتا۔ یہ شمس تبریز ہے جس نے مولوی کو مولانا روم بنا دیا تھا، مولائے روم، اسی نے مسٹر محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا۔ چنانچہ پھر وہ واپس آئے ہیں، پھر وہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر بنائے گئے، پھر انہوں نے 10 برس تک اسلام کی قوالی گائی ہے، اسلام کی قوالی تکرار کے ساتھ پورے 10 برس، تب پاکستان وجود میں آیا۔ اور یہی کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کریں، دنیا دیکھ لے یہ اسلام۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس میں بری طرح ناکام رہے۔ اب تو ابھی مجھ سے جیو ٹی وی والوں نے چھوٹا سا 2-4 منٹ کا جو ہے وہ انٹرویو لیا ہے 14 اگست کے حوالے سے۔ میں نے اس میں کہا ہے کہ اب تو جیسے کسی نے کہا تھا، اقبال نے شاید کہا تھا، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ یہ ہلال عید جو آتا ہے ہم پر ہنستا ہے، یہ روزے رکھے ہیں انہوں نے، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے سودی لین دین کرتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے جو غیبتیں کرتے رہے، یہ روزے تھے جو اب عید منانے جا رہے ہیں شوق سے۔ ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے، اسی طرح یہ عید الاستقلال جسے آپ نے کہا یہ اب ہماری ہنسی اڑاتی ہے۔ یہ اس لیے پاکستان بنایا تھا، یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جناح نے دکھایا تھا خواب۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اس میں بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ چنانچہ تلخ ترین بات ہے، یہ اپنا جواز کھو چکا ہے، اور اب اس کا وجود اور اس کا بقا تک بھی نہایت مخدوش ہے۔ یہ تقریر بھی 3.5 سال پہلے میں اسی جگہ پر کر چکا ہوں۔ پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات، صرف ایک ہفتے بعد کی تھی میں نے، 22 فروری کو کی تھی وہ، کہ موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کیا ہے۔ دین کی حیثیت سے فوری طور پر اور مستقبل قریب میں اسلام کا کوئی مستقبل نہیں، ہاں مذہب کی حیثیت سے زندہ رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جاؤ مسجدوں کو رکھو روزے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نظام ہمارا ہوگا، دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہمارا ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے ایک ہفتے بعد 29 فروری کو اسی سال تقریر کی تھی، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ یہ دونوں کتابچے اور موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، یہ ایک پیکٹ کی شکل میں انشاءاللہ باہر آپ کو مل جائیں گے۔ بہرحال اب صورتحال، میں نے پھر آپ سے کہا ہے، میری ان دونوں تقریروں میں مایوسی کا غلبہ ہے، لیکن آج میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ مایوسی ہے موجودہ حالات اور قریب کے مستقبل کے اعتبار سے۔
جس کو میں نے مستقبل بعید کہا ہے اس سے میں مایوس نہیں ہوں۔ اور جب تک بھی چاہے پاکستان کے بارے میں خدشات ہیں اور دنیا پیشن گوئیاں کر رہی ہے، سن 2010 میں، 2020 میں، 2015 میں پاکستان کے نام سے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ جب تک سانس تب تک آس، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش جاری رکھنی ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا، اس وقت بھی اگر کوئی بندہ مومن اگر کوئی درخت لگا رہا ہو تو اسے درخت لگانا چاہیے۔ سور پھونکا جا چکا ہے، معلوم ہے قیامت آ گئی، لیکن نہیں، جو کام تمہارا تھا تم کر رہے تھے اسے پورا کرو۔ لہذا آخری وقت اگرچہ اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صورتحال جو ہے وہ بہت مخدوش ہے، لیکن جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ اس پر میں آگے آؤں گا کیا جد و جہد۔ اب آئیے میرا چوتھا نقطہ آج کا کیا ہے۔ یہ جو اسلام کی گلوبلائزیشن ہوگی، گلوبلائزیشن آف اسلام، جو میں نے کہا مستقبل بعید میں یہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہی، اس کے دو فیزز ہوں گے لا محالہ۔ پہلے کسی ایک ملک میں اسلام قائم ہو اور پھر وہ گلوبلائز ہو جائے۔ اب نوٹ کیجئے اصل بات جو آج کہہ رہا ہوں پہلی مرتبہ، یہ جو ہمارے ہاں دو شخصیتوں کے بارے میں احادیث آئی ہیں پیشن گوئیاں، حضرت مہدی سلام علیہ اور حضرت عیسیٰ کا بارے دیگر نزول، ان دونوں کا تعلق گلوبلائزیشن آف اسلام سے ہے۔ اس سے پہلے کسی نہ کسی ملک میں اسلام پہلے قائم ہو چکا ہوگا، طریق نبوی پر، جد و جہد سے، عمل سے، کوشش سے، انقلابی جد و جہد سے، ریولوشنری اسٹرگل سے، جان نثاریوں سے، قربانیاں دے کر اسلام پہلے کہیں قائم ہو چکا ہوگا۔ پھر اس کی گلوبلائزیشن جو ہے اس کے اندر حضرت مہدی کا بھی ایک پارٹ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اس وقت فیصلہ کن رول ان کا۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہیں ہوگا، یہ کہاں ہوگا، یہ میری آج کی پانچویں بات ہے۔ اس ضمن میں پہلے تو میں دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حضور نے فرمایا یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطانی، مشرق سے فوجیں نکل کر آئیں گی جو عرب میں مہدی سلام علیہ کی حکومت کو قائم کریں گے، یعنی سلطان ہی، ان کے اقتدار، ان کی طاقت، ان کی قوت کو مستحکم کریں، یعنی پہلے مشرق کے کسی ملک میں اسلامی نظام قائم ہو چکے گا، تبھی تو آئیں گی نا وہاں سے فوجیں۔ یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطانی۔ اور دوسری حدیث جو ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، ان کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں، یعنی یروشلم میں، بیت المقدس میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے۔ ان دو حدیثوں کے اعتبار سے نوٹ کیجئے، ایک حدیث میں خراسان کا لفظ ہے، یہ خراسان بزرگ کہلاتا ہے اصل میں، نوٹ کر لیجئے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جو آئے تھے یہاں چارج افیئرس جو ہیں ایران کے، ان سے پوچھا خراسان کس ملک کا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک صوبہ ہے خراسان۔ میں نے کہا نہیں، یہ خراسان، ان کا خراسان بزرگ، وہ جو اولڈ گریٹر خراسان تھا، اس میں افغانستان پورا، ایران کا ایک حصہ جو اب بھی خراسان کہلاتا ہے، ایک صوبہ، شمال مشرقی صوبہ ہے وہ، اور یہ جو ابھی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں یو ایس ایس آر کی تحلیل کے بعد، اور ایک کنڈا اس کا پاکستان میں بھی ہے۔ پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں، مالا کنڈ کی جو پہاڑی ہے اس سے آگے لے کر چترال تک، یہ بھی در حقیقت یوں سمجھیے، بلکہ میں نے ایک دفعہ اس کی مثال دی، جیسا بڑا کڑھایا ہوتا ہے، اس کے ادھر بھی کوئی کنڈا ہے، ادھر بھی کنڈا، ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے پکڑیں گے، تو خراسان جو ہے اس کڑھائے کے مانند تھا، جس میں کہ سارا افغانستان سوائے اس کے چھوٹے سے جنوبی حصے کے جسے سیستان کہتے تھے اس وقت، باقی پورا افغانستان، اور یہ جو ریاستیں ہیں ازبکستان وغیرہ اور کرغیزستان وغیرہ،
اور پھر یہ کہ ایک کنڈا ایران میں، موجودہ ایران میں، اور ایک کنڈا پاکستان میں۔ اور دوسری حدیث میں مشرق کا لفظ آیا ہے۔ اب ذرا تجزیہ کیجئے کہ مشرق میں نمبر 1، عرب کے مشرق میں نمبر 1 ایران ہے، نمبر 2 افغانستان ہے یا خراسان کہہ لیجئے، نمبر 3 پاکستان ہے، نمبر 4 بھارت ہے۔ بھارت بھی تو مشرق میں ہے نا۔ اب اس کا تجزیہ کیجئے۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے ہیں۔ سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے، حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، اطاعت کرنی ہے تم نے بس، الا یہ کہ کفر کا حکم دے، اسے کیا پڑھی ہے کفر کا حکم دے گا، وہ خود کفر کرے گا، وہ کرے محل کے اندر جو چاہے کرے، تم نے اطاعت ہی اطاعت کر دی۔ سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا بال بیکا نہیں ہوا۔ ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا، بھگایا وہاں سے، اور اسے جو ہے امریکہ تک نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ حال کیا انہوں نے دکھائی ہے نا کچھ ہمت، جرأت۔ اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک ہے مسلمان ملک۔ اس اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ ایران کی بڑی اہمیت ہے اس وقت۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایران کے ساتھ 2 ڈرا بیکس ایسے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر نسلی برتری کا احساس بہت ہے، عربوں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ مذہبی تنگ نظری جو ہے، مولویانہ جعفریت جو ہے، وہ ان کے رگوں کے اندر سرایت کیے ہوئے، تو براڈر آؤٹ لک نہیں آ رہا۔ اس لیے میرے نزدیک ایران کا رول فوری طور پر کوئی نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ گلوبلائزیشن کا جب مرحلہ آئے گا اسلام کا، اس وقت حضرت مہدی سلام علیہ کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو شاید اس مرحلے پر ایران کام کرے، اللہ اعلم۔ اب باقی تینوں ملکوں پہ آئیے، افغانستان یا خراسان، پاکستان، بھارت۔ ایک عجیب تاریخی حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ تاریخ میں بہت سے ایسے دور گزرے ہیں ہندوستان کی عظمت کے جس میں یہ تینوں ملک ایک تھے۔ وہ اشوکا کا دور ہو، وکرماجیت کا دور ہو، وہ چندر گپت موریہ کا دور ہو۔ آپ کو معلوم ہے بدھزم جو ہے اس کا سب سے بڑا مرکز تو افغانستان تھا۔ سب سے بڑا بت جو ہے وہ تو بامیان میں تھا جسے گرایا ہے جو طالبان نے۔ بدھا کا سب سے بڑا مجسمہ وہاں تھا۔ یہ سارا در حقیقت جو تہذیب، گندھارا تہذیب، یہ قندھار کیا ہے؟ گندھارا تہذیب جو ہے وہ تو بدھ مت تہذیب تھی۔ تو یہ تقریباً ایک ملک رہے، پھر پٹھانوں کے دور میں ایک رہے، پھر مغلوں کے دور میں ایک رہے، اور میں اب تاریخی بات یاد دلا رہا ہوں۔ کوسی جن نے کہا تھا یہ 1971 میں جب یہ بنگلہ دیش کا ہمارا فال ہوا ہے، اس کی تجویز تھی کہ ایک حکومت قائم کی جانی چاہیے، دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا، اس میں افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کو شامل کیا جائے۔ بہرحال یہ چیزیں میں نے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ جب ہمیں دیکھ لیا کہ کمزور ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں تو لڑکھڑا ہی رہے ہیں، یہ تو خاتمے کے قریبی ہیں، تبھی تو امید ہو رہی ہے انہیں کہ کوئی کنفیڈریشن ہو جائے۔ اڈوانی صاحب نے کھل کر کہا، آج سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا تھا، ابھی ہمارے پاؤں جمے ہوئے تھے زمین میں، اب وہ لڑکھڑا رہے ہیں۔ بہرحال اس اعتبار سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تینوں ملک جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے زیادہ توقع جی پاکستان ہی سے تھی، پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا، اس میں ہم فیل ہو چکے ہیں، اٹ ہیز ٹو بی ایڈمیٹڈ۔ ہم اپنا وجہ جواز کھو چکے ہیں، رضوان دیت ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ امریکہ کی آپ جب تک اس کی اسٹریٹجی کے مطابق چلتے رہیں گے وہ آپ کو باقی رکھے گا، ورنہ یہ ہے کہ وہ ختم کر دے گا۔ اور اگر ذرا سے بھی کوشش آپ نے کی کہ چائنا کی طرف لپکیں، اور جو کنٹینمنٹ آف چائنا کا حصار امریکہ بنانا چاہ رہا ہے، جس میں لیڈنگ رول اس نے دینا ہے بھارت کو، اور اس میں افغانستان بھی نتھی ہو چکا ہے، بھارت اور افغانستان کے درمیان تو تقریباً کانفیڈریشن قائم ہو چکی ہے، اور افغانستان ہمیشہ سے بھارت کا جو جھولی چک رہا ہے۔ یہ تو طالبان کے زمانے میں معاملہ بدلا تھا، یا یہ جو
جو اینٹی رشین جو جہاد وہاں ہوا تھا اس میں معاملہ بدلا تھا، ورنہ آپ کے دل میں یہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی قرارداد جب پیش کی گئی کہ پاکستان کو بھی یونائٹڈ نیشنز کا UN کا ممبر بنا لیا جائے، تو ایک ہی ملک دنیا میں تھا جس نے مخالفت کی، اور وہ افغانستان تھا۔ آج اسی کی روح دوبارہ کرزئی کی شکل میں آپ کے سر پر سوار بیٹھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے پاکستان کے بارے میں، اگر پاکستان نے کوشش کی تو پھر یہ کرنچ آئے گا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اور امریکہ کسی نہ کسی صورت میں ہماری ایٹمک جو ہے نیوٹرلائز کر کے صلاحیت کو کس شکل میں کرے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ 100 طریقے ان کے پاس موجود ہیں، ہمارا سارا نظام ہی جیم کر دے، کر سکتے، لیکن ڈو اٹ۔ عراق کا جو پہلی مرتبہ جنگ ہوئی تھی، سارا ان کا جو الیکٹرانک سسٹم تھا جیم کر دیا گیا۔ کیا کرے گا آپ؟ نہ راڈر کام کر رہا ہے، نہ کچھ اور کام کر رہا ہے، نہ کمیونیکیشن ہے، کیسے لڑائی؟ بہرحال یا ایک شکل یہ بھی ہے، اگر جو عوامی تحریک قاضی حسین احمد صاحب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ مومنٹم پکڑ گئی تو کیا ہوگا؟ کیوس میں کیا ہوگا؟ یا کوئی نیا مارشل لا، اور یا پھر پاکستان کا خاتمہ، کہ یہ تو اب انسٹیبل ہو گیا معاملہ، اور یہ بڑا اسٹریٹجک ریجن ہے، یہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم، واللہ عالم، یہ اندیشے ہیں، یہ خطرے ہیں۔ بہرحال اب اس سے آگے بڑھ کر یقین ہے کہ ہوگا ضرور مشرقی علاقے میں سے کہیں۔ بھارت کا میں نے ذکر کیوں کیا ہے؟ بھارت تو ایک غیر مسلمان ملک ہے، غیر مسلم ملک ہے، لیکن 18 کروڑ مسلمان وہاں رہتا ہے۔ پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان بھارت کے اندر ہیں، اور بھارت کا عام مسلمان پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ اس لیے بھی کہ ان کے لیے مشکلات بہت ہیں۔ ہم نے عیاشیاں کی ہیں، امریکہ نے ہمیں گھی کے ڈبے دیے، ہمیں گندم دی، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا، ہمیں تیل دیا، ہمیں سیبر جیٹ دے دیے، ہمیں پیٹن ٹینکس دے دیے، ہم نے عیش کیے، اپنی خودی کو بیچا، امریکہ کے پاس گروی رکھا اور عیش کیے، قرضے پر قرضے لیے، اور ہمارے ہاں جو ہے ایک طبقہ پیدا ہو گیا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے، دنیا کے امیر ترین جنرلوں کے اندر ہمارے نام آ گئے۔ اور یہ کیا عظیم محل جو بنے ہیں، یہ ڈیفنس سوسائٹیز جو ہیں، وہ چاہے وہ کراچی کی ہو، لاہور کی ہو، کہیں اور کی ہو، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ قرضوں کا پیسہ جو کہ وہاں سے غبن ہوا، اور وہی واپس جا کر امریکہ کے اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے اندر ڈپازٹ بھی ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ ہمارا ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک اعتبار سے اب میں اس وقت گریٹر انڈیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان جمع بھارت جمع بنگلہ دیش، اس کا جو خاص رول تاریخ میں رہا ہے وہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، اس وقت صرف گنواؤں گا۔ سلسلہ مجددین جو ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا سلسلہ ہے رشد و ہدایت کا، 1000 برس تک عالم عرب میں رہا، 11ویں صدی سے ہندوستان میں آ گیا۔ مجدد الفسانی کہاں؟ سرہند میں دفن ہے، ایسٹ پنجاب میں۔ 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ کہاں دفن ہے؟ دلی میں دفن ہے۔ 13ویں صدی کے مجدد شہید ہوئے بالا کوٹ میں۔ 14ویں صدی کے مجدد دفن ہے دیوبند میں۔ مجددین کا سلسلہ آیا۔ نمبر 2، جب سازشیں ہو رہی تھی خلافت کو ختم کرنے کے لیے تو تحریک خلافت چلی صرف ہندوستان میں، اور اتنے شور سے چلی کہ ہندو شریک ہو گئے اس میں۔ گاندھی کہاں خلافت، شریک، معجزہ ہے۔ پھر ہر جگہ پر مسلمانوں نے آزادی حاصل کی لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر، عرب نیشنلزم، ملے نیشنلزم، اور مسلمانوں نے ملک بنایا پاکستان اسلام کی بنیاد پر، مسلم نیشن ہوڈ، اسلام کے نام۔ پھر یہ پاکستان وجود میں آیا ہے معجزے کے طور پر۔ اس میں بھی میری کتاب ہے، کاش کہ آپ لوگوں کے پڑھنے کی کوئی عادت ہو، دلچسپی ہو۔ استحکام پاکستان کے نام سے کتاب میں نے ثابت کیا پاکستان کا قیام معجزہ تھا، اور سب سے بڑی بات، پاکستان لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں عطا کی تھیں جن میں سے ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا۔ بہرحال بھارت کا معاملہ، اب دیکھیے
اگر تو مشرق کا معاملہ لیا جائے تو پاکستان اس میں میرے نزدیک سر فہرست تھا. اب بھی میں رائٹ آف نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ پہلے بھی ایک معجزے سے قائم ہوا تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے معجزہ ہو جائے. پھر دلوں کو یاد آ جائے پیام سجدہ اور پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا. ہو سکتا ہے معجزے کے طور پر ہوگا. حالات اس کی طرف کوئی امید افزا صورتحال ہمیں نہیں دکھا رہے. اب آئیے یہ ہوگا کیسے. اس کیسے کے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے کیسے ہوا تھا ویسے ہی ہوگا، اور اس کیسے کے دو حصے ہیں. پہلے افراد کو تیار کرنا، افراد میں انقلاب برپا کرنا، دین کو افراد پر قائم کرنا، پھر افراد کا جمع ہو کر ایک طاقت بننا، اور کفر سے اور الحاد سے اور مادہ پرستی سے اور باطل سے اور طاغوت سے ٹکرا کر جانے دے کر اللہ کے دین کو قائم کر دینا. تو یہ دو مرحلے ہیں. پہلے انسان معرزوست، پہلے انسان تو لاؤ بھائی. یہ جو زیروز ہیں ان سے کیا بنے گا؟ آدمی لاؤ. وہ آدمی جن میں یقین ہو دل کے اندر، وہ آدمی جن کا کردار پختہ ہو، وہ آدمی جن کی زندگی جن کے دل سے ہر آرزو نکل جائے سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح کے. آؤ لاؤ آدمی لاؤ. یہ پہلا مرحلہ ہے. 12 برس تک مکے میں یہ کام ہوا ہے، اور میں ابھی پرسوں جمعے میں تقریر کر چکا ہوں. اس کے لیے عنوان کیا ہے؟ جہاد بالقرآن. یہ بھی مکی دور کے درمیانی زمانے کی صورت ہے. سورۃ الفرقان، جس کی پہلی آیت کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نصیرا. اور پھر آگے چل کر فرمایا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے. چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی مصالحت اور مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بالکل دھیان نہ دیں، مت مانیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیے جائیے کیے جائیے کیے جائیے کیے جائیے. جہاد کبیر. تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا تو قرآن سے ہوا تھا. دوسرا مرحلہ افراد کی تیاری کے بعد، وہ میں آج زیر بحث نہیں لاؤں گا. اس کے لیے میری کتاب جو ہے منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کیجیے. اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے. یا اس کے خلاصے کے طور پر انقلاب، رسول انقلاب کا طریق انقلاب پڑھیں، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. پہلے ہے انسانوں کا بدلنا، انسانوں کو بدلنا، اور وہ قرآن کے ذریعے سے بدلا ہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی شے یہ قرآن ہے. آیات بینات ہیں قرآن. تاریکیاں بہت ہیں، نور ایک ہی ہے. نور ایمان واحد. ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا، انوار کہیں نہیں آیا. ظلمات بے شمار ہیں. الحاد کی ظلمت ہے، مادہ پرستی کی ظلمت ہے، شرک کی ظلمت ہے، انکار آخرت کی ظلمت ہے. یہ ظلمتیں تو بے شمار ہیں. فرائیڈزم ہے اور ڈارونزم ہے اور مارکسزم ہے، یہ سب ظلمتیں ہیں. ان تمام ظلمتوں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لانے والا قرآن ہے. غالب ہوئے تھے مسلمان تو اسی کی بدولت، اور گرے ہیں تو اسی کو پیٹھ دکھا کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. میں جب 5ویں جماعت کا طالب علم تھا تب میں نے یہ شعر پڑھا تھا. اس وقت سے میرے ذہن کے کسی سب سے نچلی سطح پر یہ کندہ ہو گیا تھا، جیسے پتھر میں کوئی چیز جو ہے کندہ ہو جاتی. میری پوری زندگی جو ہے اس کے بعد جو بھی خدمت قرآن میں گزری ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں اس شعر کا جو میرے تحت الشعور کی گہری سطح کے اندر جو ہے ثبت ہو گیا تھا، اس کا اثر ہے. اس کو پھر فارسی میں جو کہا اقبال نے، خار از مہجوری قرآن شدی
شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے امت مسلمہ تو خار ہوئی ہے، وہی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے تو ذلیل و رسوا ہوئی ہے، خارج محجور یہ قرآن شدی، اور گردش دوران کا شکوہ کرتے ہو خام خواہ، اور اب بھی تمہارے پاس کتاب زندہ موجود ہے۔ اے تو شبنم بر زمین افتندئی، اے وہ قوم، اے وہ امت جو سب شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے، اور لوگ اسے اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، ننگے پاؤں چل رہے ہیں گھاس پر، تاکہ شبنم سے ان کے پاؤں جو ہیں وہ نم ہوں، شبنم کے موتیوں کو توڑ رہے ہیں وہ اپنے پاؤں سے۔ اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ تو عروج پر، بام عروج پر پہنچایا عربوں کو قرآن نے۔ زوال کیوں ہوا امت کا؟ قرآن کو چھوڑ کر۔ اب اس کو سمجھیے، اس کا تجزیہ کیجئے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا زوال ہوا ضعف ایمان کے باعث، اور ضعف ایمان کا سبب قرآن سے دوری، اس لیے کہ ایمان حقیقی، قلبی یقین والا ایمان، اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن۔ اچھا ایسا ہوا کیوں؟ یہ جو باتیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری ایک اور کتاب کے مباحث ہے، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر۔ وہ تو میں آج یہاں چاہتا تھا کہ یہاں پہ لایا جائے تاکہ آپ لوگ اس کتاب کو فوری طور پر خرید لیں، لیکن یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں آؤٹ آف سٹاک ہے، اس وقت وہ کتاب ہے نہیں، مجھے افسوس ہوا۔ بہرحال قرآن سے دوری کیوں ہوئی؟ اس کے دو سبب تھے جو اس کے آغاز میں ہوئے۔ پہلا نیچرل تھا، جب وہ تحریک تھی، جد و جہد تھی، ابھی جہاد جاری تھا، تو زیادہ ضرورت ایمان کی تھی، یقین کی تھی۔ جب اسلام ایک ریاست بن گیا، اب زیادہ اہمیت قانون کی ہو گئی۔ اب اسلام بنیاد ہے، ریاست کا شہری کون ہے؟ مسلمان۔ ایمان تو دل کی ایک شے ہے نا، چھپی ہوئی شے ہے، وہ نہ گنتی میں آئے نہ تول میں آئے۔ ایمان پر سے توجہ ہٹی، اسلام پر جم گئی، قرآن پر سے توجہ ہٹی اور فقہ اور حدیث پر جم گئی۔ قانون شریعت کے اصل منبع، اگرچہ پہلے تو ایسے ہے کہ سب سے پہلی سورس قرآن ہے، یہ قرآن کا تو بہت تھوڑا سا حصہ ہے کہ جو فقہی مباحث پر مشتمل ہے۔ ساری آیتیں جمع کرنے قرآن کی جن کا تعلق قانون شریعت سے ہو تو وہ ایک پارہ بنے گا بمشکل۔ باقی اصل جو شریعت کے منبع ہیں وہ تو حدیث ہے، پھر اس پر قیاس ہے، غور و فکر ہے، اجتہاد ہے، سوچ بچار ہے۔ یہ تو توجہ جو ہے ہٹ گئی، شفٹ آف ایمفیسس، ایمان سے ہٹ کر اسلام پر، قرآن سے ہٹ کر حدیث اور فقہ پر۔ اور دوسرا ایک منفی پہلو بھی تھا، جب ملوکیت آ گئی، سرمایہ داری آ گئی، لوگوں نے یہ سمجھا، سرمایہ داروں نے، بادشاہوں نے، یہ قرآن بند ہی رہے تو بہتر ہے، ورنہ اس میں لوگوں کو ہماری شکلیں نظر آ جائیں گی۔ یہ ابو لہب کا کردار ہم نے جو اپنایا ہوا ہے، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ جو قرآن کنڈیم کرتا ہے، جو ملوکیت کو ختم کرتا ہے، اگر یہ عام ہو، لوگوں کی توجہ اس پر مرکوز ہو، تو لوگ تو پھر ہمارے در پہ ہو جائیں گے، غریبانوں پر ہمارے ہاتھ آ جائیں گے۔ تو بند ہی رہے تو اچھا، بھائی پڑھ کر صرف ثواب لے لیا کرو بس۔ اور آج ہماری ایک بہت بڑی تحریک تبلیغی جماعت جو اسی کی داعی ہے، قرآن کا ترجمہ مت کرو، وہ علماء کریں گے جو 14 سال کی تعلیم حاصل کریں گے، وہ کریں گے، تمہارا کام نہیں ہے، تم صرف قرآن پڑھ کر، یا پھر ٹھیک ہے 14 سال کی تعلیم حاصل کرو، ورنہ فتویٰ لینا ان سے لے لو، باقی تمہیں قرآن سے کیا سروکار ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ فلسفہ باقاعدہ عام کیا گیا۔ اور تیسرا سبب ایک طبعی صبر تھا، عربی زبان یوں سمجھیے کہ یہ جزیرہ نما عرب ہے، اس سے اسلام جب نکلا تو مشرق میں بھی گیا، مغرب میں بھی گیا، شمال میں زیادہ نہیں ہوئی پیش قدمی، اس لیے کہ کوہ قاف آ گیا، کوکیشین ماؤنٹینز جو ہیں وہ رکاوٹ بن گئے، لیکن مشرق عراق سے ہو کر ایران، ایران سے پھر خراسان، ادھر شام سے ہو کر پھر صحرائے سینا سے گزر کر
پھر یہ مصر ہے اور لیبیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اٹلانٹک تک۔ اب ایک بڑا باریک فرق ہے اس میں، ذرا غور کریں۔ عربی زبان مشرق کی طرف نہیں جا سکی، اسلام تو گیا، عربی زبان نہیں گئی، اس لیے کہ پرشین لینگویج بہت مضبوط زبان تھی، پرشین کلچر بہت مضبوط کلچر تھا، عربی اس کو ڈسپلیس نہیں کر سکی، ریپلیس نہیں کر سکی۔ چنانچہ ان تمام علاقوں کے اندر سرکاری زبان فارسی رہی ہے۔ ہمارے ہاں مغلوں کی زبان فارسی، اس سے پہلے جو خاندان غلامہ اور خاندان جو بھی تھے، لودھی تھے، خلجی تھے، فلاں تھے، سب فارسی، سرکاری زبان فارسی، عربی کا سروکار ہی نہیں۔ یہ خاص طور پر ہمارے مشرقی ممالک کی محرومی کا سبب بن گیا۔ مغرب میں ثقافتی اعتبار سے خلا تھا، خلا کو عربی نے پر کر لیا۔ پورا شمالی افریقہ عرب ہے، عرب بولتے ہیں۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے تو ہمارا خاص طور پر، اور جو ہمارا اس وقت کا موضوع ہے مشرقی ممالک، جو مشرقی ممالک تھے وہ عربی سے محروم رہے۔ یہاں عربی زبان صرف علماء، اور وہ بھی عربی زبان میں قرآن سے اتنا ان کو دلچسپی نہیں تھی جتنی فقہ سے اور حدیث، بلکہ حدیث سے بھی بہت کم، فقہ ہی فقہ تھی۔ اب ایک اور تاریخی جو ہے ذرا جائزہ لے لیجئے۔ دیکھیے بر عظیم پاک و ہند میں پہلے اسلام آیا تھا سن 92-93 ہجری میں، 712-713 عیسوی، محمد بن قاسم کی زیر قیادت۔ یہ خالص عربی اسلام تھا، ابھی نہ فقہ تھی، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، کچھ نہیں تھا، نہ معتزلی تھے، نہ کچھ اور تھے، یہ سب ایک ہی عرب اسلام تھا، اس میں عجم کا کوئی دخل ہی نہیں، لیکن یہ بہت شارٹ لیوڈ رہا۔ پھر جو اسلام یہاں آیا ہے شمال مغربی دروں سے، درہ خیبر سے اور درہ گومل سے اور درہ ٹوچی سے، یہ جو اسلام آیا ہے 300 برس بعد آیا ہے۔ پھر اس اسلام میں دو چیزیں پیوست تھیں، حنفیت کٹر، حنفیت ہی اسلام ہے گویا، باقی تو گویا اسلام ہے ہی نہیں، اور تصوف جس کے اندر کے وحدت الوجودی، بلکہ یہاں تک کہ عوامی سطح پر ہمہ تصورات تھے۔ پاک ہندوستان کی تقدیر بنا ہے وہ اسلام، عربی زبان صرف علماء یا پھر فقہ جو ہے قاضی بھی ہوتے تھے، چاہے مسلمانوں کی حکومت تھی، نظام اسلامی نہیں تھا سیاسی، قانون تو اسلامی نافذ تھا نا، شریعت تو نافذ تھی، تو قاضی چاہیے تھے، میجسٹریٹس، مفتی چاہیے تھے، لیگل ایکسپرٹس، خطیب چاہیے تھے، یہ سب فقہ پڑھتے تھے۔ اور قرآن سے جو دوری رہی اور حدیث سے جو دوری رہی، یہ کہیں جا کر وہ 11ویں 12ویں صدی میں جا کر قرآن اور حدیث کی طرف رجوع ہوا ہے۔ ہندوستان میں حدیث کی طرف پہلے رجوع ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 11ویں صدی کیا بلکہ ثانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی کے ہم عصر ہیں۔ انہوں نے حدیث کا پودا لگایا ہے اس سرزمین ہند میں۔ 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی آئے، انہوں نے قرآن کو کھولا۔ کس طرح؟ فارسی ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے ترجمہ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا، جرم سمجھا جاتا تھا، اور شاہ ولی اللہ کے خلاف بھی عوامی ایجیٹیشن ہوئی ہے مولویوں کے ذریعے سے، مار دو اس کو، ترجمہ کرتا ہے۔ اور 2 افغانی، انہیں ولایتی کہتے تھے اس زمانے میں، ولایت، یہ ولایت تھا نا، دوسرا ملک تھا، 2 ولایتی بلا لیے گئے تھے، فتح پوری کی مسجد میں عصر کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے، وہاں سے نکلے ہیں تو کھڑے ہوئے تھے وہ 2 پٹھان، 2 افغان قتل کرنے کے لیے، لیکن کچھ رعب ایسا پڑا ان پر شاہ صاحب کی نورانیت کا یا شخصیت کا کہ وہ قتل نہیں کر سکے، ورنہ قتل کر دیں۔ بہرحال حدیث کا، اور پھر دوسرے انہوں نے الفوز الکبیر کتاب لکھی، جس سے عام آدمی کے لیے بھی فہم قرآن کی کوشش کرنا ممکن ہو گیا۔ پھر ان کے 3 بیٹے، 4 میں سے 3 بیٹوں نے قرآن کے ترجمے کیے اردو میں۔ شاہ صاحب نے تو فارسی میں کیا تھا، جو اس وقت کی آفیشیل لینگویج تھی، جو آج کی انگریزی تھی، گویا کہ انگریزی دور کی انگریزی اور مسلمان دور کی فارسی۔ اسی لیے تو وہ آپ کے ہاں کہاوت ہے نا، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل۔ فارسی پڑھ کے تو اسے سرکاری عہدیدار ہونا چاہیے، یہ تیل کیوں بیچ رہا ہے؟ اور یہی حال ہمارا بعد میں ہوا انگریزی کا۔
اس اعتبار سے شاہ عبد العزیز نے ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی، تفسیر عزیز اردو میں۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا با محاورہ، شاہ رفیع الدین نے کیا لفظی ترجمہ۔ اور یہ سب کیا ہوا ہے 19ویں صدی کے شروع میں۔ 19ویں صدی کا درمیانی حصہ جو تھا وہ تحریک مجاہدین سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی جد و جہد اس میں گزرا، اور یا پھر جس کو کہا جاتا تھا غدر، پہلی جنگ آزادی اس میں گزرا۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر میں سر سید احمد خان نے تفسیر لکھی، 15 پارے کی تفسیر ان کی اب بھی ملتی ہے، اور اس میں الہاد ٹھوک ٹھوک کر بھر دیا۔ اس میں معجزات کا انکار ہے، اس میں فرشتوں کے وجود کا انکار ہے، اس میں جنات کے علیحدہ وجود کا انکار ہے۔ یعنی جو بھی نیوٹونین سائنس کی گرفت میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ سمندر پھٹ جائے؟ یہ کیا مولویوں نے بتا رکھا ہے؟ نہیں، یہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا۔ سمندر جزر پر تھا تو حضرت موسیٰ نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو وہ مد کے اوپر آ گیا، بس غرق ہو گیا۔ یہ ساری توجیحات، فرشتے کوئی نہیں ہیں، فرشتے فورسز آف دی نیچر کا نام۔ اب ظاہر بات ہے کہ سر سید جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قومی رہنما بن کر ابھر رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قومی اعتبار سے بہت مخلص تھا، بہت خیر خواہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دینی اعتبار سے سخت گمراہ تھا۔ اس کی تفسیر نے جو گمراہی پھیلانی شروع کی ہے، تب علماء کو ہوش آئی ہے۔ پھر جو تفسیریں یہاں لکھی گئی ہیں ہندوستان میں اور ترجمے ہوئے ہیں، اس کی کوئی نظیر آپ کو نہ تو پوری مسلم تاریخ میں ملے گی، نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں ملے گی۔ کتنی تفسیریں لکھی۔ شیخ الہند نے ترجمہ کیا، محمود حسن دیوبندی نے اردو میں ترجمہ کیا، اس پر حواشی مکمل کیے شبیر عثمانی شیخ الاسلام نے۔ اسی طرح بریلویوں کے امام جو ہیں امام احمد رضا خان، انہوں نے ترجمہ کیا، اس پر حواشی لکھے مفتی نعیم مراد آبادی نے۔ اہل حدیث نے لکھی، مولانا سراج اللہ امرتسری نے لکھی، مختلف جو مذہبی تھے انہوں نے بھی تفسیریں لکھی، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی، ان کے شاگردوں کو سمجھ لیجیے 3 تفسیریں انہوں نے لکھی، مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن لکھی، مفتی ادریس کاندھلوی صاحب نے، مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھی، تفسیروں کا سیلاب۔ پھر دوسری طرف جو سر سید کے پیروکار تھے ان میں قادیانی سامنے آئے، انہوں نے تفسیریں لکھی۔ بشیر الدین محمود نے 2 تفسیریں لکھی، تفسیر کبیر، تفسیر صغیر، محمود احمد، بشیر الدین محمود احمد۔ مولوی محمد علی کی تفسیر جو تھی انگریزی کی، وہ بہت مقبول ہوئی، اس لیے کہ اس وقت تک انگریزی میں کوئی ترجمہ اور تفسیر تھی ہی نہیں، اور جدید جو طبقہ پیدا ہو رہا تھا جو مسلمانوں کا انگریزی پڑھ کر انہیں ظاہر بات ہے کہ ضرورت تھی کہ انگریزی میں۔ اسی طرح علامہ مشرقی سائنٹیفک قسم کی جو توجیحات انہوں نے کی۔ لیکن یہ میں نے کہا ایک تو رائٹسٹ، ایک لیفٹسٹ علماء، یہ رائٹسٹ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سر سید کے جو چیلے تھے وہ علامہ مشرقی ہوں یا قادیانی ہوں یا یہ کہ پرویزی ہوں، اہل قرآن ہوں، یہ دوسری طرف۔ درمیان میں 3 شاخیں تھیں۔ ایک شاخ تھی ابو الکلام آزاد، ابو الاعلیٰ مودودی۔ ابو الکلام کی تفسیر نے آ کے تہلکہ مچا دیا تھا، اگرچہ وہ پوری نہیں ہے اور تفسیر بھی نہیں ہے، ترجمہ ہے زیادہ تر، کچھ حواشی۔ اور مولانا مودودی کی تفہیم القرآن پوری دنیا میں پھیلی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال اگرچہ مفسر نہیں ہے، لیکن ان کا کلام جو ہے اس میں قرآنی حقائق جس طرح سموئے گئے ہیں، میں انہیں مفسر مانتا ہوں۔ اور ڈاکٹر رفیع الدین جنہوں نے قرآن اور علم جدید نامی کتاب لکھی۔ تیسرے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی، یہ شاخیں ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو صرف میری کتاب پڑھی ہے، جب چھپ جائے گی دوبارہ نیا ایڈیشن آ جائے گا، دعوت رجوع القرآن کے منظر اور پس منظر۔ یہ ایک سیلاب آیا ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں تفاسیر کا، تراجم کا، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر، جیسا کہ میں نے کہا ہے
نہ تو ہماری پچھلی تاریخ دے سکتی ہے اور نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں کسی ملک میں اتنا کام ہوا ہے قرآن۔ اب اللہ کے فضل سے اب آگے بڑھ رہے ہیں، تحریک رجوع الی القرآن ایک تحریک کی شکل میں، اس کی توفیق اللہ نے اپنے ایک بہت ہی حقیر اور ناچیز بندے کو دی ہے۔ میں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، 19 برس کی عمر سے میں نے درس قرآن دینا شروع کیا، جبکہ میں جمعیت طلبہ کا کارکن تھا۔ عربی میں نے ہائی اسکول میں پڑھی تھی، عربی گرامر مجھے مستحضر تھی اللہ کے فضل سے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں درس قرآن کا کام کرتا ہوں۔ ایک تحریک کی شکل میں ہے یہ کوئی روایتی درس نہیں ہے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں روایتی، میں مفسر نہیں ہوں معاذ اللہ، مجھ سے لوگوں نے کہا آپ تفسیر کیوں نہیں لکھتے، میرا اس کی حیثیت ہی نہیں، میں قرآن کا داعی ہوں، مبلغ ہوں، قرآن کا خادم ہوں، قرآن کا پیغام اور قرآن کی حکمت ان دونوں کو میں عام کر رہا ہوں، لیکن تفسیر لکھنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ایک صاحب نے ایک زمانے میں بہت زور لگایا تھا آپ ایک ترجمہ لکھ، جس زمانے میں الہدا کا ڈنکا بج رہا تھا اس ملک میں، سن 81-82 کی بات کر رہا ہوں، الہدا پروگرام میرا پاکستان ٹیلی ویژن کا، تو ایک صاحب نے سوچا کہ ان کے نام سے کوئی ترجمہ بازار میں آ گیا تو بہت بک جائے گا، میرے پیچھے پڑے رہے، اب فوت ہو گئے، افضل نام تھا ان کا، کہ آپ میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام، میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ ترجمہ لکھ 4-6 تفسیریں ترجمے سامنے رکھ کے آپ لکھ دیجیے بس۔ میں نے کہا نہیں، خدا کے لیے نہیں، تو میرا کوئی دعویٰ مفسر ہونے کا نہیں ہے، میرا کوئی دعویٰ مترجم ہونے کا بھی نہیں ہے، ترجموں میں بھی میں مدد لیتا ہوں دوسرے تراجم سے، اس میں ہے فائدہ، اگرچہ عربی زبان کا کچھ نہ کچھ فہم اللہ نے شمولیت دی ہے۔ بہرحال یہ تحریک رجوع القرآن جو ہے یہ ایک فضل عظیم ہوا ہے اس حقیر سے بندے پر، اس نے اس کو تحریک کی شکل دی ہے۔ اچھا اس میں جو ہے دیکھیے جو چیزیں لڑیاں میں نے گنوائی ہیں، رائٹ، لیفٹ، سینٹر، ان میں سے 4 کو الحمدللہ 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 اللہ کا فضل ہے اس نے میری ذات میں جمع کر دیا۔ اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اپنی اسی کتاب میں، جیسے ایک حوض کے اندر 4 نالیوں سے پانی آ رہا ہے، ایک نالی ابوین، ابو الاعلیٰ ابو الکلام، اسلام کا تحریکی انداز، قرآن کی تحریکی تفسیر وہ ان کے ہوں، دوسری ہی این، فراحی اصلاحی، قرآن کا نظم، قرآن کا ربط، قرآن کا فطری استدلال، یہ ان کا موضوع، تیسری ڈاکٹرین، اقبال اور رفیع الدین، قرآن اور علم جدید، فلسفہ جدید، فلسفہ قدیم، ان سب کے حوالے سے قرآن کی تفسیر وہ اقبال ہے، اور شیخین، میرے 2 شیخ ہیں، شیخ الہند جنہیں میں 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں، محمود حسن دیوبندی، جن کا ترجمہ اور پہلے 5 پاروں کے حواشی بھی ان کے اپنے لکھے ہوئے، تفسیر عثمانی کہلاتی ہے، اس لیے کہ باقی 25 پاروں کے حواشی جو ہیں وہ شیخ الاسلام، پاکستان کے واحد شیخ الاسلام ہیں، اور شاید اسی لیے ہے کہ میں شیخین کہہ سکوں، میرے 2 شیخین ہیں، 2 ابوین ہیں، 2 دخترین ہیں، 2 ہیین ہیں، ان 4 نالیوں سے، 4 پائپ سے میری حوضی کے اندر پانی آیا۔ اس پر اضافہ جو ہے یہ کہ اللہ نے مجھے منطقی ذہن دیا تھا، میں نے منطق پڑھی کبھی نہیں، اور میری تعلیم میں سائنس کا بیک گراؤنڈ شامل ہو گیا، ان سب کے اثر بھی ہوا۔ پھر اب دیکھیے گن لیجئے، صرف وقت نہیں ہے میرے پاس، تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ عوامی درس قرآن جس کا ذکر کیا شیخ الہند نے 1920 میں، وہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے کروایا، 500 700 درس قرآن کے اندر اتوار کی صبح کو لوگ جمع ہوتے رہے۔ انجمن ہائے خدام القرآن، لاہور، کراچی، ملتان، جنگ، فیصل آباد، انجمن ہائے خدام القرآن، قرآن اکیڈمیز، لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، جنگ، قرآنی تربیت گاہیں، 1 مہینے کی، 7 دن کی، 20 دن کی، 2 ہفتے کی تربیت گاہیں، کبھی کوئٹہ میں ہو رہی ہے، کبھی اسلام آباد میں ہو رہی ہے، کبھی کراچی میں ہو رہی ہے تربیت گاہیں۔ پھر تراویح کے ساتھ ترجمہ قرآن،
یہ طرز خاص ہے، ایجاد میری، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ 5 گھنٹے، 5.5، اور شروع میں نے جب کیا تھا 6 گھنٹے لگتے تھے جبکہ تراویح ختم ہوتی تھی اور عشاء کی نماز۔ پھر فیلوشپ اسکیم شروع کی، پھر 1 ایئر کورس شروع کیا۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہے ایم ایس سی ہیں، بی ایس سی ہیں، یہ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ آئیں اور 1 سال لگائیں، یا اب ہم نے اسے 9 مہینے کا کیا ہوا ہے، اور یہاں عربی پڑھے، قرآن پڑھے۔ الحمدللہ اس سے بھی بے شمار لوگ نکل چکے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک بڑی ٹیم اب تیار ہو چکی ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایسے نہیں ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایم ایز ہیں، ایم ایس سیز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، وہ اب درس قرآن دے رہے ہیں۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی۔ ٹی وی کا پروگرام 15 مہینے تک، ویسے تو یہ کہ پروگرام میرا وہ تقریباً 3 سال تک چلا ہے، رمضان میں چلا، پھر وہ بھی ہوا، لیکن پھر 15 مہینے الہدیٰ۔ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ 1998 کا میرا بیان القرآن جو ہے تراویح کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ ARY کے ذریعے سے، اسلام چینل کے ذریعے سے، اور نہ معلوم کتنے اور چینل ہیں، لندن بیس چینل ہیں، اس پر چل رہے ہیں، پوری دنیا سے اس کے اندر ڈنکا بج رہا ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے وہ آیات جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، کیا یہ سب کچھ بیکار جائے گا؟ کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نہیں۔ اتنی بڑی قرآنی تحریک کا، پھر میں کہوں گا پوری اسلامی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ہے، یہ میں اپنے کسی ذوق اور تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، عوامی سطح پر یہ تحریک ہے۔ تو علماء جو ہے اپنے مدرسوں میں وہ بھی تھوڑا بہت قرآن پڑھتے تھے، باقی سارا جو ہے زور ان کا جو ہے وہ فقہ پر یا کچھ حدیث پر، بس قرآن پر تو نہیں تھا۔ بہرحال میں نے آپ کو وہ آیات سنائی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، آپ ناکام نہیں ہوں گے، قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا گیا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ اور حدیث نبوی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اب اس جو بھی جد و جہد یہاں ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا ایک تو خاکم بدہن منفی نتیجہ نکلنے کا اندیشہ ہے پاکستان کے حق میں۔ جتنے بڑے پیمانے پر یہ دعوت رجوع القرآن اس ملک میں چلی ہے، اور پھر بھی یہاں عوام کے اندر کوئی اسلامی تحریک برپا نہیں ہو سکی، عوام کا رخ نہیں ہوا، علماء نے نہ ریکگنائز کیا، نہ توجہ دی، نہ تائید کی، نہ تحسین کی، مخالفت کی۔ میں یہاں سورہ سجدہ کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جنہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی گئی ہو۔ میں نے وعظ نہیں کہے ہیں، میں نے آیات الہی کا درس دیا ہے، میں نے آیات الہی کے ذریعے سے فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں اللہ کی آیات، ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی گئی ہو، پھر بھی ثم اعرض عنہا، پھر بھی ان سے اعراض کیا ہو۔ اور بڑے سخت الفاظ ہیں، انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے تو انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ لے، ہمیں معاف کر دے۔ اور دوسری بات، وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ یہ بھی حضور کی دلجوئی کے لیے آیت نازل ہوئی تھی سورہ انعام میں، اے نبی اگر آپ کی اس قوم نے اس قرآن کی ناقدری کی ہے، 10 برس میں آپ کو 100 آدمی ملے یہاں صرف ناقدری کی۔ ان یکفر بہا ہؤلاء، یہ آپ کی قوم، فقد وکلنا بہا قوما، ہم نے اس قرآن کے لیے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے، اس کے سپرد کی ہوئی ہے خدمت۔ لیسوا بہا بکافرین، وہ کافر نہیں ہوں گے
وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اور تاریخ نے ثابت کیا وہ سرزمین مدینے کی تھی، حضور کا قدم مبارک پہنچا بھی نہیں اور اسلام وہاں پہنچ گیا۔ 7 خزرجی حج کے موقع پر آئے ہیں اور ایمان لائے، اور پھر اگلے سال وہ غالباً 15 تھے، اور پھر کہا ہمیں کوئی آپ اپنے شاگرد دیجئے۔ حضور کا قدم نہیں پہنچا وہاں، کہاں یہ کہ 10 برس ہو گئے مکے میں بنفس نفیس دعوت دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کجا یہ کہ اب آپ نے اپنے 2 نوجوان شاگرد بھیجے، ایک تو ان میں سے اندھے بھی تھے بیچارے، نابینا، عبداللہ ابن ام مکتوم، اور دوسرے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور وہاں ایک سال میں 75 آدمی حج کے اوپر آ گئے۔ جو 75 حج پر آئے ہیں تو 75 پیچھے بھی ہوں گے، یہ ایک سال کی کمائی ہے۔ ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس ملک کو یہ خوش نصیبی عطا کرے گا جہاں یہ قرآن کا جو نزول ہو رہا ہے اب ٹیلی ویژن کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں پر، وہ نتیجہ خیز ہو۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بڑ کا درخت جو ہے اس کی داڑھی نکلا کرتی ہے، اس کی شاخیں ہیں، شاخوں سے نیچے داڑھی کی شکل میں کوئی چیز اترنی شروع ہوئی، وہ زمین تک پہنچ گئی، زمین میں پنجے گاڑ لیے، پھر وہ تنا بن گئی، جس کو ایڈوینٹیشس روٹس کہتے ہیں باٹنی میں۔ ایک تو اصل تنا تھا، اس کی شاخوں کے ساتھ جو ہے یہ نیچے اتر کر داڑھی کی شکل میں اور زمین پہ پنجے گاڑ کر وہ پھر تنے بن گئے۔ اسی لیے یہ بہت ایکڑوں کے اندر برگد کا درخت جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ ایسے برگد کے درخت بھی ہوئے جن کے نیچے پوری فوج آرام کرتا ہے، غالباً بہار میں۔ بہرحال میں نہیں کہہ سکتا، کہیں نہ کہیں تو یہ جڑ پکڑے گی یہ دعوت، میں نہیں ہوں گا لیکن اس کے نتائج کہیں نہ کہیں نکلیں گے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی انہ لقول فصل وما هو بالحزل بالحق انزلناہ وبالحق نزل اور ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو بھی قوم اس کو لے کر اٹھ کھڑی ہوگی کسے باشد، ہو سکتا ہے اللہ کسی غیر مسلم قوم کو توفیق دے دے۔ آخر تاتاریوں کے ذریعے سے اسلام نے مسلمانوں کو دوبارہ دنیا کے اندر عزت نصیب نہیں ہوئی تھی، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا اور پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں جو میری آج کی اس گفتگو کا اصل پس منظر ہے۔ دیکھیے میں نے ابھی تک جو انقلاب کا عرض کیا تھا 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے آدمیوں کو کھینچنا، آدمیوں کو تیار کرنا، ایسے مرد مومن بنانا کہ جو تن من دھن ایک منظم جد و جہد کے تحت لگا دیں اللہ کے دین کے لیے۔ پھر اس کے مرحلے ہیں، وہ پھر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یا منہج انقلاب نبوی پڑھیے اور یا کم سے کم رسول انقلاب کا طریق انقلاب۔ اب یہ میں ذرا آسمان سے زمین پر آ رہا ہوں، آسمان سے چلا تھا نا پورے عالم اسلامی، پورے عالم انسانیت کا معاملہ، پھر ملت اسلامیہ کا معاملہ، پھر یہ ملت اسلامیہ پاکستان کا معاملہ، یہ سب ایک قرآن سے وابستہ۔ پاکستان قرآن کو تھام لیتا تو جو اس کی عظمت ہوتی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب بھی موقع ہے، جیسا کہ میں نے کہا حدیث میں ہے کہ اگر سور پھونکا جا رہا ہو اور ساتھ ہی تم کوئی پودا لگا رہے ہو لگاؤ اس کو، یہ چھوڑ دو بس ختم ہوئی دنیا تو ختم ہوئی، اب کائے کے لیے کام کرنا ہے، کام ہم نے کرنا ہے۔ اب مجھے خاص طور پر اس وقت جو ہے 2 اپنے اداروں کے بارے میں آپ سے عرض کرنا ہے۔ ہم نے قرآن اکیڈمی بنائی تھی اس خیال سے کہ جدید اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ آئیں اور وہ قرآن کو پڑھ کر پھر اپنی پوری زندگیاں وقف کریں، قرآن کے فکر اور فلسفے کو سمجھ کر جدید فکر اور فلسفے پر تنقیدی کام کریں کہ اس کے اندر یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ یہ کام اصل میں اگر نہیں ہوگا تو جو آپ کے ہاں کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ اسلام کی طرف نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ہم نے پہلے فیلوشپ اسکیم بنائی، پھر اور کیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے لوگ نہیں ملے، اس میں ہمیں ناکامی ہوئی۔ ایک عمومی تبلیغ، عمومی طور پر تہلکہ بن جانا اسلام کے قرآن کی دعوت کا یہ ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن جو نہیں ہو سکا اس کو بھی بات رہا ہوں۔
اسی طرح ہم نے یہ قرآن کالج بنایا تھا کہ یہاں سے ایسی نئی پود نکلے جسے پنیری کہتے ہیں، جو عربی اور انگریزی دونوں زبانوں سے اچھی طریقے سے واقف ہو کر پھر انگریزی کے حوالے سے تو وہ جو ہے جدید فکر کو سمجھے، اور عربی کوئی اندر جو ہے پختگی کے ذریعے سے قرآن اور سنت کو سمجھے، اور پھر وہ داعی بن کر کھڑے ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس میں بھی تاحال کوئی بڑی کامیابی نہیں ہو سکی۔ یہ ضرور ہوا جو لوگ بھی آئے ہیں ان کی کچھ تربیت ہوئی ہے، ان کے کچھ ذہن بنے ہیں، لیکن وہ چیز جو مطلوب تھی وہ ہم اپنے حسب منشا ابھی پیدا نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مادیت کا اتنا شدید غلبہ ہے، اتنا غلبہ ہے، سب لوگ صرف روزی کمانے کے لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علم بحیثیت علم کی کوئی حیثیت رہی نہیں۔ ڈاکٹری تھی کسی زمانے میں، انجینئرنگ تھی کسی زمانے میں، پھر MBA آیا، پھر یہ کمپیوٹر آیا، IT آیا، پیسے تو وہاں ملتے ہیں، اسٹریٹ آف 15,000 20,000 کی تنخواہ مل جاتی ہے، اور مادیت کا غلبہ ہے۔ حصول تعلیم کا مقصد ہی صرف ایک ہے، دنیا حاصل کرنا، اچھے سے اچھے معیار پر زندگی گزارنا، یہ تو مادیت کا غلبہ۔ چنانچہ بہت سی یونیورسٹیوں میں فلسفے کے شعبے ختم ہو رہے ہیں، ہیومینٹیز کے پڑھنے والے نہیں ہیں، کون پڑھے؟ ہاں اکنامکس پڑھتے ہیں، وہ دنیا کی معاشیات کا معاملہ ہے اس وقت، وہ تو پڑھتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ اکنامکس ایز اے سبجیکٹ بھی ہے، پھر اس کے بعد CA کرنا ہے، اکاؤنٹنسی کرنی ہے، بینکنگ میں جانا ہے، وہ تو سب کے لیے، وہ کامرس ہے، سب میں چاہیے، لیکن اور کوئی پولیٹیکل سائنس کون پڑھے گا؟ کوئی پاگل ہوا ہے؟ ہسٹری کون پڑھے گا؟ فلسفہ کون پڑھے گا؟ وہ تو مہا پاگل ہوگا جو فلسفہ پڑھے گا۔ یہ حال ہے جس کی وجہ سے ہم تاحال کچھ ناکام رہے۔ بہرحال اس وقت ایک تو مجھے یہ اعلان کرنا ہے کہ 1 ایئر کورس جو ہے وہ اب دوبارہ جو ہے، جو ہر سال ہمارا شروع ہوتا ہے 1 سپٹمبر سے، اب پھر وہ آ گیا ہے۔ جو لوگ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں لیکن عربی سے ناواقف، جنہیں میں کہتا ہوں پڑھے لکھے جاہل، ایک طرف MSc ہے، PhD ہے، دوسری طرف قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جاہل ہو گئے کہ نہیں؟ پڑھے لکھے جاہل، ان کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ آئیں، 9 مہینے لگائیں ڈٹ کر، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک باقاعدہ تعلیم ٹھوس، اور پھر شام کو بھی کام کرنا پڑے گا تب آگے چل سکیں گے، ورنہ نہیں۔ یہ ہمہ وقت جاب ہے۔ اور دوسری بات جس کے لیے میں نے خاص طور پر آج آپ سے ایک یہ ہینڈ بل بھی تقسیم ہو گیا ہے آپ کو، اب اس کالج کے نظام کو ہم تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کالج میں اب ہم صرف داخلہ دیں گے ان لوگوں کو جو عربی لازماً لیں، اسلامک سٹڈیز لیں، انگریزی تو ہے ہی ہے، لہذا ان کو تیار کیا جائے اس کام کے لیے کہ جو ہمارے پیش نظر ہے۔ یہ تحریک جہاں تک پہنچ چکی ہے، اب ایک نئی ڈائمنشن کے ساتھ، ایک نئی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ ابھریں اور وہ اس کام کو کریں۔ تو یہ لیفلیٹ آپ کے پاس ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیں، نکال لیجئے اپنی جیبوں سے، میں پڑھوں گا آپ بھی دیکھتے جائیے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے والے نوجوانوں اور ان کے والدین کے لیے لمحہ فکریہ، اب رزلٹ آنے والا ہے۔ میٹرک کے امتحان کو پچھلے زمانے میں انٹرنس ایگزامینیشن کہا جاتا تھا، یعنی یہ کہ اس کے پاس کرنے کے بعد ایک نوجوان علم کے اصل میدان میں داخل ہوتا ہے۔ یہ تو تیاری تھی میٹرک تک، تو تاکہ آپ کچھ پڑھ سکیں، لکھ سکیں۔ لہذا یہ اہم موقع ہوتا ہے کہ نوجوان اور ان کے والدین غور کریں کہ علم کے حصول سے انسان کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ کیا علم کا مقصد صرف روزگار کا ذریعہ اور دنیا کی عارضی زندگی کو بہتر سے بہتر سطح پر گزارنے کی صلاحیت کا حاصل کرنا ہے، یا اس سے اصل مقصد ذہن اور فکر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور عہد حاضر کے افکار و نظریات کے تنقیدی مطالعے کے ساتھ ساتھ علم حقیقت یعنی علم دین، خصوصاً اللہ کی کتاب کے علم کا حصول اور اس کے ذریعے دین حق یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر کے آخرت کی ابدی اور سرمدی زندگی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا ہے۔ خاص طور پر والدین غور کریں
کہ وہ اپنی اولاد کو صرف دنیا میں رزق کے حصول کے قابل بنا کر چھوڑ جانا چاہتے ہیں، یا انہیں ایک باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے آخرت کا توشہ اور صدقہ جاریہ بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اولاد اس کام میں لگے گی، صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے۔ اگر طلباء اور والدین دونوں کا جواب دوسرے مقصد کے حق میں ہو تو وہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قائم کردہ قرآن کالج میں داخلے کا فیصلہ کریں۔ اب ورق الٹ لیجیے۔ قرآن کالج میں اس سال سے ایف اے کے لیے داخلے جو ہیں، لازمی مضامین تو ہیں ہی، انگریزی، اردو، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان۔ ان کے ساتھ ساتھ اختیاری مضامین کے ضمن میں صرف 2 گروپ ہوں گے۔ ایک وہ ہے جن میں عربی، اسلامیات اور سیاسیات کے ضمن میں شہریت، سیوکس، پولیٹیکل سائنس بنتا ہے پھر آگے جا کر یہ۔ اور دوسرا گروپ ہوگا عربی، اقتصادیات اور اقتصادیات کے گہرے فہم کے لیے ریاضی۔ یہ 2 گروپ ہوں گے تاکہ ایک جانب طلبہ کی انگریزی اور عربی زبانوں کی بنیاد پختہ ہو جائے، چنانچہ عربی کے ذریعے علم دین کے اصل سرچشموں قرآن اور حدیث تک رسائی حاصل کر سکے، اور انگریزی کے ذریعے عہد حاضر کے خیالات اور نظریات سے بحثیت مجموعی بہرہور ہو سکے۔ دوسری جانب عہد حاضر کے نظام اجتماعی کے 2 اہم ستونوں یعنی سیاسیات اور معاشیات میں سے کم از کم ایک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول یعنی ایم اے پی ایچ ڈی تک رسائی کے قابل ہو سکے، تاکہ ان علوم کے ضمن میں تحقیقی اور تخلیقی خدمات سر انجام دے سکیں۔ ان امتحانی مضامین کے علاوہ انشاءاللہ تمام طلباء کو کمپیوٹر کے استعمال کے قابل بھی بنایا جائے گا، اور معاشیات کے طلباء کے لیے شماریات کی کوچنگ بھی ہوگی۔ یہ امتحانی مضمون نہیں ہوگا لیکن کوچنگ ہوگی۔ اب میں نے ایک بات ذہن میں رکھ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی کی دعوت دے رہا ہوں اور کوئی آگے کیریئر ان کا دنیا میں ہوگا ہی نہیں۔ اس نظام کے تحت بی اے ایم اے کرنے والے طلباء کے لیے معاش کے ضمن میں حسب ذیل راستے کھلے ہوں گے۔ نمبر 1، اولین اور حلال ترین ذریعہ تعلیم و تدریس، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک نسبت قائم ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کالجوں میں پڑھائیے، یونیورسٹیوں میں پڑھائیے، حلال ترین ذریعہ روزی ہے، اس میں حرام کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، اور پھر اس میں وقت ملتا ہے، اتنا فارغ وقت ملتا ہے کہ جس میں آپ دین کی خدمت کا کوئی کام کر سکیں، باقی اور چیزوں میں پھر وہ وقت نہیں ملتا۔ دوسرا یہ کہ ایل ایل بی اور ایل ایم ایم کر کے پیشہ وکالت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں واضح رہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں ہی پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے۔ علامہ اقبال کیا تھے؟ وکیل۔ قائد اعظم کیا تھے؟ وکیل۔ اور دنیا میں سیاسی اور معاشی نظام بنانے اور چلانے والے اکثر وکیل ہوتے ہیں یا سوشل سائنسز کے فارغ۔ یہ جو فزیکل سائنسز ہیں وہ تو ان کے خادم ہوتے ہیں۔ وہ ایٹم بم بنا دیں گے، استعمال تو کرے گا صدر امریکہ، وہ کون ہے؟ وہ سائنسدان ہے۔ نظام کون بناتے ہیں؟ وہ تو ہیومینٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لاء کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظام چلاتے ہیں، بناتے ہیں۔ یہ سائنٹسٹ تو سب سرو کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، استعمال تو وہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، سول سروس کے مقابلوں کے امتحانات میں شرکت کے بعد سرکاری ملازمت اور سرکاری عہدیدار ہونے کے ناطے دین کی مؤثر خدمت۔ آپ سرکاری عہدیدار ہیں، کہیں تحصیلدار ہیں، اپنی تحصیل کی مسجد میں خود خطبہ دیں، کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ آپ ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈی سی او جو کہلاتے ہیں شاید آج کل، آپ وہاں خطبہ دیں، اس کی صلاحیت حاصل کر کے آپ جائیں گے، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ اگر صاحب کردار بھی ہو انشاءاللہ تعالی، جس کے لیے کہ یہاں خصوصی تربیت کا انتظام ہوتا۔ نمبر 4، مندرجہ بالا تینوں صورتیں میں تو دین کی خدمت جز وقتی ہوگی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو رزق کے ضمن میں خالصتاً اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمہ وقت اور ہمتاً اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کی خدمت، جس کے لیے دوسرے خادمان دین کے ساتھ ساتھ انجمن خدام القرآن کے صدر مؤسس اور تنظیم اسلامی کی مثال کو بھی سامنے رکھا بانی تنظیم اسلامی کی مثال کو بھی سامنے رکھا جا سکتا۔ میں نے بھی ظاہر بات ہے 40 برس کی عمر ابھی قبری حساب سے ہوئی تھی، اس کے بعد سے آج تک ایک دن بھی کوئی دنیاوی معاش کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ نے کھانے کو دیا ہے، رزق اس کے ذمہ۔ میرا کتابچہ اس کے ضمن میں حساب کم و بیش، میں نے کہاں سے کھایا ہے، لوگ سوچتے ہیں جب کچھ نہیں کیا تو کہاں سے کھایا،
اس کا پورا حساب کتاب میں نے دے دیا۔ چونکہ قرآن کالج اسلامی دعوتی اور تربیتی درس گاہ ہے، لہذا اس میں ذہین اور باصلاحیت اور اچھے نمبروں سے میٹرک کرنے والے مستحق طلباء کو فیس کی معافی کے علاوہ زیادہ غیر مستطیع طلباء کو رہائش اور تعام بھی مفت فراہم کی جائے گی، اور زیادہ نمایاں صلاحیتوں کے حامل لوگوں کو اضافی وظائف بھی دیے جائیں گے۔ اب میں اس میں آپ سے تعاون کی درخواست کرتا ہوں، بلکہ توجہ سے سنیے، میں آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگتا ہوں۔ ہر داعی بھکاری ہوتا ہے، اسے لوگ چاہیے آؤ میرا ساتھ دو، ہر داعی بھکاری ہوتا ہے۔ بہرحال بھکاری، ہم تو بھکاری ہیں، اور میں آپ سے اولاد کی بھیک مانگتا ہوں اس کام کے لیے۔ میں نے آج تک اللہ کے فضل سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن یہ جھولی پسار رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پساری تھی، اے اللہ میری اس جھولی میں عمر بن الخطاب اور عمرو بن ہشام میں سے کسی ایک کو تو ڈال دے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور سپورٹ عطا فرما دے۔ بس میں اس پر آپ حضرات کو، اور اس کے لیے آپ میں سے ہر شخص جائزہ لے اپنے عزیزوں میں سے، جو لوگ بھی میٹرک پاس کر کے آ رہے ہیں، ذہین تر نوجوانوں کو لائیے۔ ہمارے ہاں روایت کیا بنی ہے، جو بیچارہ کوئی نابینا تھا اس کو بٹھا دو وہاں حافظ بنا دو، کہیں اور نہیں چلتا تو حافظ بنا دو۔ بھائی ذہین آدمی چاہیے، یہ دنیا آج جو ہے یہ بات یوں نہیں مانتی، ذہین لوگ۔ اللہ کا شکر ہے بھارت میں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ذاکر نائک، اس کی بات سنی جا رہی ہے، ہندو سن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب جیسے اللہ نے یہاں اس دعوت قرآنی کو جو ہے وہ ایک کامیابی عطا فرمائی ہے، اور وہ واحد شخص ہے، ذرا نوٹ کیجئے، ٹریلینز آف ڈالرز رکھنے والے عرب حکمرانوں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی تبلیغی ٹیلی ویژن جو ہے اس کا چینل قائم کر دے، لیکن یہ کہ آج تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے قادیانیوں تک نے چینل قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان کا جو نام نہاد خلیفہ ہے، اس کا جمعے کا خطبہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوئی۔ سلطان آف برونائی دنیا کا امیر ترین آدمی، سعودی بادشاہ دنیا کے امیر ترین لوگ، یہ امارات والے جو ہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ نے توفیق دی ہے تو اس بندے کو ذائق نائک، جس کا نام نائک ذاکر نائک ہے، اللہ نے تو کام کی توفیق دینی ہی ہے۔ یہ تو آپ کا اپنا وہ ہے کہ نصیب کیا ہے۔ فشقی و سعید، دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے، یا شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے۔ سعید وہ ہوں گے جو کلمہ خیر سنیں، قبول کریں اور اس پر عمل کریں، اور شقی وہ ہوں گے جو سب کچھ سن کر سن رہ جائیں۔ تو میں اس میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں، آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگتا ہوں اس کام کے لیے، ان نوجوانوں کو، اور اس لیفلیٹ کو جا کر ذرا دوبارہ اچھی طریقے سے ایک ایک حرف پر دوبارہ غور کرتے ہوئے اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے مبلغ بن جائیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔